افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ اے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ اے میرے بندو کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عبث پیدا کیا ہے؟ اے میرے بندو کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ تم دنیا کے اندر گئے ہو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق تم دنیا کی زندگی گزارو، تمہیں ہماری طرف آنا نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم مرو گے نہیں، اور اگر مر بھی گئے تو وہیں پر تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو یہ تمہارے ذہن کی بھول ہے۔ اے میرے بندو اگر تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ اپنی طرف لوٹائیں گے نہیں اور تمہیں تمہاری قبر سے زندہ اٹھائیں گے نہیں، تو اے میرے بندو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، میرے بندو اگر تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہو کہ تمہیں اللہ کیسے اٹھائے گا جب تم مر جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں سڑ چکی ہوں گی، یہ تو اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ کہتا ہے اے انسان کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ اے انسان کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے ان یترک سدی کی تجھے چھوڑ دیا جائے گا، تجھے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اے انسان اگر تو یہ سوچتا ہے تو مرے گا، تجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے تیری قبر سے اٹھا نہیں پائے گا۔ اے میرے بندے ذرا تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے، اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لے، اپنی حقیقت کے اوپر غور کر لے کہ اللہ نے تجھے دنیا کے اندر پیدا کیسے کیا ہے۔ اے میرے بندے الم یکن نطفۃ من منی یمنیٰ، کیا تم پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو اللہ تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے؟ جو اللہ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں خوبصورت انسان بنا سکتا ہے اور خوبصورت انسان بنا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ جب تم مر جاؤ تمہاری ہڈیاں بکھر چکی ہو، تمہارے قبر کے نشانات کو بھی مٹا دیا گیا ہو، دنیا والے تمہارے قبر کی پہچان کو بھی بھول چکے ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قبر سے اٹھائے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ کہتا ہے انسان کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ اے میرے بندے کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کل قیامت کے دن جب تیری قبر میں تیری ہڈیاں بکھر چکی ہوں گی، تیری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، تیرا بدن خاک میں مل چکا ہوگا، تیرے دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تجھے تیری قبر سے کیسے اٹھائے گا؟ اے میرے بندے تیری بکھری ہڈیوں کو اکٹھا کرنا تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اے میرے بندے ہم تو تیری انگلی کے پور کو برابر کرنے پر قادر ہیں۔ اے میرے بندے تیری انگلی کا پور جو دنیا کے اندر تھا اسی پور کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن تجھے تیری قبر سے اٹھائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں ہے، اللہ جو کرنا چاہے، اللہ جب کرنا چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کام تو ہو جا تو کام ہو جایا کرتا ہے، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ ذرا غور کرو اللہ کی قدرت کیا ہے میرے پیارے بھائیو۔ ایک ماں کے پیٹ سے ایک بھائی پیدا ہوا ہے، ایک ماں کے پیٹ سے اس کا دوسرا بھائی پیدا ہوا ہے، اس کی بہن پیدا ہوئی ہے، لیکن دونوں کے فنگر اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں۔ ایک ماں کے سینے سے غذا حاصل کرنے والا سگا بھائی، ایک ماں کے سینے سے غذا حاصل کرنے والی سگی بہن، ایک ماں کے پیٹ سے باہر آنے والا، ایک ماں کے پیٹ
پیٹ سے باہر آنے والی سگی بہن، دونوں کے فنگر پرنٹ اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں، دونوں کی فنگر پرنٹ الگ الگ ہے، ایک دوسرے کی جگہ پہ اپنی فنگر کو لگا نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ ایسا کر سکتا ہے، جو اللہ انسان جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا ہے، وہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ اللہ انسان کو اس کی قبر سے نہ اٹھا پائے۔ پتہ یہ چلا ہم آئے ہیں، اللہ ہمیں موت دے گا، ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ کے حضور ہمیں پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اے میرے بندو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے میرے بندو، میں نے دنیا کے اندر جسے پیدا کر دیا، میں نے دنیا کے اندر جسے زندگی دے دی، چاہے وہ مالدار گھرانے کا رہنے والا ہو یا غریب گھرانوں سے اس کا تعلق ہو، دنیا کے اندر اس نے کتنا زیادہ نام کیوں نہ کما لیا ہو، زمین و جائیداد کتنی زیادہ کیوں نہ بنا لی ہو، کتنی زیادہ پیسہ کیوں نہ کما رہا ہو، اس کی سیلری اس کی تنخواہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، دنیا کے اندر اس کے ایک اشارے سے بہت کچھ کیوں نہ بدل جایا کرتا ہو، لیکن اے میرے بندو، ہر نفس کو مرنا پڑے گا، ہر نفس کے اوپر موت آئے گی۔ اور اے میرے پیارے بھائیو، اللہ کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے میرے بندو، ایسا نہیں ہوگا، تم دنیا کے اندر جو کچھ کر کے جاؤ اللہ کے ہاں تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، نہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہے میرے بندو، تمہارے کیے کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تم جو کچھ دنیا کے اندر کر کے جاؤ گے تم قیامت کے دن پورا پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر انتہائی معمولی نیک کام کر کے جو جائے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر جو گناہ کا کام کر کے جائے گا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر کے جائے گا، وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے اس عمل کو پا لے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور سنیے، انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے اسے قبر میں دفن کر دیا جائے۔ پہلے مقرر صاحب شاید قبر کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں کر رہے تھے، اس لیے میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بس اشارتاً بات کرتے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اسے قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ آپ غور کیجئے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، میت کو قبرستان میں دفنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں حتی بلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، آپ کے کپڑے کا دامن تر ہو جایا کرتا ہے، آپ اس قدر روتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے زیادہ گر جاتے ہیں کہ زمین بھی بھیگ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، ہے میرے صحابہ اسی جیسے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ اے میرے صحابہ، آج تم اپنے ساتھی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لے کر کے آئے ہو، کل تمہارے اوپر موت آئے گی اور تمہیں بھی اسی طرح قبر میں دفن کر دیا جائے گا، مرنا پڑے گا میرے پیارے بھائی۔ قبر بہت بھیانک جگہ ہے اور بہت بھیانک ٹھکانہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا، بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور کہا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اپنی بزی لائف اور اپنی مشغولیت کے ایام میں کبھی کبھی کچھ ٹائم قبر کے لیے بھی نکال لیا کرو، کبھی کبھی قبر پہ جایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، انی
نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ہے میرے صحابہ میں نے تمہیں قبروں کے پاس جانے سے منع کیا تھا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روک دیا تھا، فزوروها، لیکن اے میرے صحابہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، تم قبروں کے پاس جایا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لئے کہ جب تم قبر کے پاس جاؤ گے، جب تم قبر کے پاس جاؤ گے تو قبر تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ انسان قبر پر جائے گا، قبر پر جاتا ہے تو اسے اپنا یاد آتا ہے، قبر پہ انسان جائے گا تو اسے اس کا باپ یاد آئے گا، اس کی ماں یاد آئے گی، اس کے گاؤں کا مکھیا یاد آئے گا، اس کے گاؤں کا مالدار یاد آئے گا، اور دنیا کا ترقی یافتہ شخص یاد آئے گا، اور وہ یاد آئے گا، اور یہ پیغام انسان کو ملے گا، اے آنے والے، اے قبر کی زیارت کرنے والے، اے ہمارے پاس آ کر کے مغفرت کی دعا کرنے والے، کل تک ہم بھی تیری طرح دنیا کے اندر زندہ تھے، کل ہم بھی گھوما کرتے تھے تیرے ساتھ، ہوٹلوں اور چوراہوں کی زینت پہ بنا کرتے تھے، مگر آج ہم قبر میں ہیں، اور تو یہ سوچ لے جس طریقے سے آج میں قبر کے اندر ہوں، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تجھے بھی قبر میں اسی طرح بے سہارا چھوڑ دیا جائے گا، تیرے گھر والے تجھے بھول جائیں گے، تیری اولاد تجھے بھول جائے گی، تیری اولاد کی نگاہ میں مرنے کے بعد تیری بہت زیادہ اہمیت نہ بچے گی، ایک موقع تیرے ساتھ آنے والا ہے، یہ خاموش پیغام ہمیں وہاں ملے گا جب ہم قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے میرے پیارے بھائیوں۔ اب آگے آئیے، قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اس کے بعد انسان برزخ کی زندگی میں ہے، لیکن ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے قیامت قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور کل قیامت کے دن صرف دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو اللہ کسی کو جنت دے گا یا اللہ کسی کو جہنم دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیا، اے لوگو پڑھو میرے نام اعمال کو پڑھ لو، اے لوگو لو دیکھو میرے نام اعمال کو دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے اپنے رب کے اوپر یقین تھا، مجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ تھا، مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ آدمی خوش ہو جائے گا اپنے رزلٹ کو پانے کے بعد، جب اپنے آپ کو جنت کا حقدار پالے گا، جنت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھنے کے بعد وہ اپنے نام اعمال کو لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، اپنے نام اعمال کو لوگوں کو دکھائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسا آدمی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، جنت کے بلند براتی کے اوپر فائز ہوگا، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جنت کے پھل قریب قریب لٹک رہے ہوں گے، اللہ کی جانب سے اعلان کر دیا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اے میرے بندے، دنیا کی زندگی میں تو نے عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے تو نے بہت سی پریشانیاں اور بہت سی تکلیفوں کو اٹھا جاتا، ان ساری تکلیفوں کے بدلے میں یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، اے میرے بندے ان ساری نعمتوں سے تو فائدہ اٹھا لے۔ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا جنت میں، یہ کون ہوگا جو اللہ کے ہاں پاس ہوگا، یہ کون ہوگا جو اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والا بندہ ہوگا۔ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کہتا ہے میں نے جنت میں اپنی جنتی بندوں کے لیے ان نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، جسے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں کسی انسان کے دل کے اندر کھٹک بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کون کون سی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، کل قیامت کے دن جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے، جس آدمی کا ٹھکانہ اللہ کیا جنت ہو جائے، فَقَدْ فَازَ، وہی بندہ کامیاب ہے۔ اے میرے بندو، جو جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے وہی تو کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے میرے پیارے بھائیوں غور کرو، میری پیاری ماؤں بہنوں ذرا غور کرو، اللہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا نام ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک باپ پوری زندگی اپنی اولاد کے لئے محنت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے پردیس کی تکلیف والی زندگی کو گزارتا اور برداشت کرتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے جانے والا ہے، موت کا فرشتہ اس کے بدن سے اس کی روح کو نکالنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے بیٹھ کر کے رو رہی ہے، بیٹا اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے رو رہا ہے، بھائی اپنے سگے بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر کے رو رہا ہے۔ باپ کے سامنے اگر بیٹا جا رہا ہے، باپ کے سامنے اگر اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو جاتا ہوا دیکھ کر کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ ہے میرے بندو، کیا کسی مرنے والے کو تم نے دیکھا نہیں ہے؟ کسی مرنے والے کو تم اس وقت دیکھ لو جب اس کی روح اس کی ہسلی تک آ جائے، اس کے گلے میں آ کر کے اٹک جائے، جب مرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ باپ کے سامنے بیٹا جا رہا ہے، بیوی کے سامنے شوہر جا رہا ہے، شوہر کے سامنے اس کی بیوی جا رہی ہے، بیٹے کے سامنے اس کی ماں جا رہی ہے، بیٹے کے سامنے اس کا باپ جا رہا ہے، سارے کے سارے لوگ بے بس ہیں، کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں ہے، اور چاہ کر بھی کوئی اسے مدد نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے۔ آج باپ مرا ہے، بیٹا رو رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، لیکن اپنے اس مرنے والے پریوار کو، اپنے گھر کے اس اہم فرد کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں کوئی رکھنا نہیں چاہے گا۔ قبر میں دفن کیا جا رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے، بھائی رو رہے ہیں، گاؤں والے رو رہے ہیں، ایسا قلب آنسو بہا رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ رو رہے ہیں، لیکن بیٹا اپنے ہاتھ کو ایسے ہی پوچھتے ہوئے اور اپنے ہاتھ کو صاف کرتے ہوئے اپنے گھر کا راستہ طے کرتا ہے، اپنے گھر کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، جیسے گاؤں کے دوسرے لوگ اپنے قدم کو اپنے گھر کی طرف آگے بڑھا لیتے ہیں۔ گویا مرنے والے کو، دفن کرنے والے کو اس کا بیٹا یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، اے میرے ابو جان، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ اے میرے ابو جان، ہم نے آپ کو اچھے طریقے سے غسل دے دیا، ہم نے آپ کی قبر کو اچھی طرح سے تیار کرا دیا۔ اے میرے ابو جان، ہم نے آپ کو آپ کے بدن کے اوپر کفن کے کپڑے ڈال دیے، لیکن اے میرے ابو جان، دنیا کے اندر ہم جو کر سکتے تھے وہ کر دیے، اب آگے تو آپ کے ساتھ ہم جانے والے نہیں ہیں، آگے آپ کے ساتھ آپ کی دولت جانے والی نہیں ہے، آگے آپ کے ساتھ آپ کی شہرت جانے والی نہیں ہے۔ اے میرے ابو جان، تو آپ کی نیکیاں آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجیے، یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کریں گے، اللہ کے ہاں تو جنت اور یا تو جہنم۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ایک فرمان اور قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ بندہ حقیقت میں وہی کامیاب ہے جسے کل قیامت کے دن جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ آئیے جہنم کے بارے میں ہم ایک بعد دیگر کچھ باتیں سنتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ عہد کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو جنت
الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا کر دینا جیسے آج کے اس پروگرام میں ہم سب اکٹھا ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے، جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے میرے بندو، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے نظام کو الٹنے پلٹنے میں، کبھی صبح سویرے روشن سورج کو نکال دینا، کبھی پورے دن آسمان پہ بدلیوں کا چھائے رہنا اور سورج کا اپنی روشنی کو پھیلانے سے روک دینا، کبھی رات کو تاریک رات بنا دینا، کبھی رات کو اجالی اور چاندنی رات میں تبدیل کر دینا، کبھی ٹھنڈک کا موسم لے آنا، کبھی بارش کا موسم لے آنا، کبھی گرمی کا موسم لے آنا اور کبھی بہار کا موسم لے آنا، ان ساری چیزوں میں اللہ کہتا ہے لآیات لأولی الالباب، میرے عقل مند بندوں کے لیے، میرے بدھیمان بندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کے عقل مند بندے کون ہیں؟ آگے اللہ بیان فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بدھیمان بندے اور اللہ کے عقل مند بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے یہ بندے زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر ریسرچ کیا کرتے ہیں، اور جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تعالیٰ تو نے زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اے اللہ دنیا کی کسی چیز کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما لے۔ جہنم سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسپیشل اور خاص بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، اللہ کہتا ہے میرے خاص بندے، میرے قریبی بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اے اللہ تم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، اے اللہ جہنم کا عذاب تو پکڑ لینے والا ہے، اے اللہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے اللہ جہنم کا عذاب رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے، اے اللہ جہنم سے تو ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ کے نیک بندے جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، اسی لئے میرے پیارے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرے، اے اللہ تو مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اے اللہ مجھے جنت کا حقدار بنا دے، جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگے اور جنت کا سوال کرے تو جنت اللہ سے فریاد کیا کرتی ہے، جنت اللہ سے سفارش کیا کرتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے اس بندے کو جنت میں ڈال دے، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار اللہم اجرہ من النار۔
جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو تو جہنم سے بچا لے، اے اللہ اس بندے کی جہنم سے تو حفاظت فرما لے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی جہنم سے بچنے کا حکم اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد تم بھی سنو، اے ایمان والی عورتوں تم بھی سنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے فیملی پریوار کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے اللہ جہنم کی آگ کون سی آگ، کیسی آگ ہے اللہ، کیسی آگ ہوگی جہنم کی آگ؟ اللہ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی اور گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ، اللہ کہتا ہے اس جہنم پر اپنی ڈیوٹی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ فرشتے بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ دوترے کا معاملہ نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا یؤمرون، اللہ کے فرشتے وہی کام کریں گے جس کام کے کرنے کا ان کا مولا انہیں حکم دے گا۔ اس جہنم سے اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو بچانے کا حکم دیا۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کے بارے میں بیان فرمایا۔ آپ نے کہا نارکم ھذی التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اے ابن آدم، اے دنیا کے انسانوں، تم دنیا کے اندر جس آگ کو جلایا کرتے ہو، نارکم ھذی التی یوقد ابن آدم، تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلایا کرتا ہے، یہ آگ دنیا کے آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ کو 69 مرتبہ اور جلایا جائے، 69 ٹائمز دنیا کی آگ کو اور جلا دیا جائے، 69 مرتبہ جلائے جانے کے بعد دنیا کے آگ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ کنڈیشن جہنم کے آگ کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر کبھی کبھی اگر آگ لگ جائے اور اس آگ میں جل کر کے کوئی آدمی مر جائے، ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو، ہم اس کی مردہ لاش کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کمزور دل والا اسے دیکھ نہیں پائے گا۔ ذرا غور کرو، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے 69 گنا ہلکی ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ نہ کرے اگر ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، اگر ہمارے گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے، اگر اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے تو اس آگ میں اپنے آپ کو کیسے جلتا ہوا گوارا کریں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ جہنم ہے۔ اچھا، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ ٹائم 10 کا ہے نا، اور پہلے ختم کریں پھر میں اپنے ٹائم میں ختم کر دوں گا۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کو آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اذ سمع وجبۃ، اتنے میں آپ نے کسی دھماکے کی آواز سنی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کس چیز کی گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اور آپ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ بالنار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ وہ پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ چلیے میرے پیارے بھائیوں، آپ جلدی کچھ باتوں کو سن لے، اس کے بعد میں اسٹیج سے اپنی جگہ لے لوں گا۔ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ جہنمیوں کو کھانا کیا کھلائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان جہنمیوں کو کانٹوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھانے کو نہ دی جائے گی۔ ایسا کھانا ہوگا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو کسی کو موٹا کرے گا اور نہ ہی کسی کے پیٹ کو بھرے گا۔ ایک اور جگہ جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، زقوم کا درخت یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، یہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا، یہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ انسان کے دڑیوں کو باہر نکال دے گا۔ میرے پیارے
آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا بھر کی ڈشیں اور دنیا بھر کے پکوان کو ہم کھایا کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے تو بتاؤ ان کھانوں کو، اس کڑوے کسیلے کانٹے دار درختوں اور کانٹوں کو ہم کیسے کھائیں گے؟ یہ کھانا ہوگا، پانی اللہ کیا پلائے گا، پینے کا انتظام کیا کیا ہے؟ آپ آئیے قرآن پڑھیے، کل جمعہ کا دن ہے، آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، اس میں آیت کریمہ آپ کے سامنے سے گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ یہ جہنمی اگر اللہ تعالیٰ سے پانی کا مطالبہ کریں گے، یغاثوا بِمَاءٍ، ایسے پانی کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی جو پانی کھول رہا ہوگا اور ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، ان کے چہروں کی فرائی کر ڈالے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے پینے کی چیز کو بیان کرتے فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اللہ کہتا ہے اس جہنمی کو جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے خراب خون کو اور پیپ کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اتنا شدید پیاسا ہوگا، اتنا تیز پیاس لگی ہوئی ہوگی، یتجرعہ اس خراب خون کو اس پیپ کو پینا چاہے گا، ولا یکاد یسیغہ لیکن اسے پی نہ پائے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان ہر طرف سے اسے موت ہی موت نظر آئے گی، اسے لگے گا اب میں مر جاؤں گا، اب میں مر جاؤں گا، اب میرے اوپر موت آئے گی، وما ہوا بمیت لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے۔ جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی میرے پیارے بھائی۔ معاملہ یہ ہوگا اللہ رب العالمین کے حکم سے سارے جنتیوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، یا اہل الجنت تعالوا، اے جنتیوں ادھر آؤ، اعلان کیا جائے گا یا اہل الجحیم تعالوا، اے جہنمیوں تم بھی ادھر آ جاؤ۔ جنتی آ جائیں گے، جہنمی آ جائیں گے، بیچ میں موت کو رکھا جائے گا ایک دمبے کی شکل میں اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد اعلان کر دیا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت فیہا ویا اہل الجحیم خلود لا موت فیہا، اے جہنمیوں اے جنتیوں تم جاؤ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہو، اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، اور اے جہنمیوں تم جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہو، تمہیں موت آنے والی نہیں۔ جہنم کے اندر ہمارے بدن کی چمڑیوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ انسان کے بدن کی چمڑیاں جل جائیں گی، اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگرے چمڑیاں چڑھاتا رہے گا، اور اللہ ایسا اس لیے کرے گا لیذوقوا العذاب، تاکہ بندہ جہنم کے عذاب کو سہ سکے اور عذاب کو برداشت کر سکے۔ اور آپ سنیے اللہ رب العالمین کے ہاں کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، اور کل قیامت کے دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر کوئی اتیاچار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا علی احد۔ اے میرے بندو میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا اے میرے بندو فلا تظالموا علی احد، تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، تم کسی کے اوپر اتیاچار نہ کرنا، ظلم نہیں ہوگا، تو اللہ کے ہاں انصاف کا ترازو لگایا جائے گا اور بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اس کے بعد اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، جن کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہوگا، فی جہنم خالدون، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں بھڑکایا جائے گا، جلسایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور جہنمی جہنم کے اندر بدصورت ہو جائیں گے۔
میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں اور قوم کی بیٹیوں، آج آپ اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے دنیا بھر کی مہنگی سے مہنگی کریم اور صابن کو استعمال کرتی ہو۔ آپ دنیا کے اندر اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتی ہو، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے کھاتے میں، آپ کے نام اعمال میں ایسے کام ہیں یا نہیں ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی آپ کے چہرے کو روشن کر دے گا، جن کاموں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر دے گا۔ کرو ایسے اعمال، کرو ایسی نیکیاں۔ آئیے چونکہ دستار کا بھی معاملہ ہے، وقت بہت کم ہے، میں شارٹ کرتے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، اے میرے بندو کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں گئی اور تم نے اس کو جھٹلا دیا؟ وہ کہے گا جہنمی ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ قوم ہو گئے تھے۔ یہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے گارنٹی لے رہے اور دے رہے ہیں، اگر ہم نے دوبارہ گناہ کا کام کیا تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہے گا جاؤ تڑپ تڑپ کر کے ندامت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ تم جہنم کے عذاب کو چکھو، ولا تکلمون، اور تم مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ موقع آ جائے کہ ہم اللہ سے بات کرنا چاہیں اور اللہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہ ہو، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، ہم توبہ کر لیں اللہ مان جائے گا، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ معاف کر دے گا، ہم اللہ کے سامنے رو لیں اللہ مان جائے گا، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑا لیں اللہ مان جائے گا، ورنہ کل قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ کر دے گا، ہم اللہ کو منانا چاہیں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے۔ میرے پیارے بھائیوں، شعبہ حفظ کا یہ ادارہ اور سیمانچل کے جلسوں کا یہ رواج ہے کہ یہاں مدرسوں کے لیے چندے ہوا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اے دنیا والو تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ولو بشق تمرہ، گرچہ کھجور کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے دنیا والو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تمہارے پاس بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق تم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کر لو۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ادارہ جہاں تقریباً 8 بچوں نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اس ادارے کی بلڈنگ آپ سے فریاد کر رہی ہے، آپ کے پیسے اور آپ کے تعاون کی اس ادارے کو ضرورت ہے۔ آؤ اپنے ہاتھ کو کھولو، اپنے دل کے دروازوں کو کھولو اور اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کے مدرسے کے لیے اپنے پیسے کو دے دو، اپنے چندے کو لگا دو۔ آخری آیت سن لیجئے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ان لوگوں کی مثال جو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں اس ایک دانے کی طرح سے ہے، جس دانے کو انسان زمین میں ڈالتا ہے پھر اس کی کئی شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس کی بالیاں ہوتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بڑھا کر کے بھی دیا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں یہ آخری باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں اللہ کی راہ میں اگر آپ اپنی دولت کو لگائیں گے، آپ یہ مت سوچنا، آپ یہ مت سمجھنا کہ اللہ رب العالمین آپ کے پیسے کو گھٹا دے گا، آپ کی دولت کو کم کر دے گا۔ میں آیا، جب میں ابھی ٹرین سے آ رہا تھا، راستے میں بہت سارے
ساری جگہوں پر گیہوں کی فصلیں نظر آئیں، کئی دان کی روپائی کی جا رہی ہے، انسان ایک دانہ لگا رہا ہے، کل جب وہ فصلیں تیار ہوں گی ایک دانے کے عوض میں نہ جانے کتنے دانے اللہ دے گا۔ ایسے ہی اگر آپ اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں اضافہ کرے گا، گھاٹا نہیں ہوگا۔ صدقہ یہ کبھی دولت میں خسارہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں آپ اس ادارے کا بھرپور تعاون کریں، دل کھول کر کے تعاون کریں، آپ کے لیے صدقے جاریہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا۔ الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو تو معاف فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے آزاد کرتے ہوئے جنت کا حقدار بنا دے۔ آمین تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ و احسن الجزاء۔